اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں جب کوئی آتا تھا اسلام کے بارے میں معلومات لینے کے لیے تو مکہ کے کافروں نے کچھ ایسی جماعتیں بنا رکھی تھی کہ راستے سے ہی واپس کر دیتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آتے تھے قریب، اپنی سمجھداری کو استعمال کر کے کہ جس آدمی سے ہمیں بات کرنا ہے انہی کو ملے۔ تو پہلے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرے شرکا کہاں ہیں جن کو تم خدا مانتے تھے۔ جب ان کی موت آئے گی فرشتے روح نکالیں گے تو پھر صلح کی باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم۔ کون کہے گا یہ نہیں بتایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، نہیں، آگے جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ سلام، تم پر سلامتی اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فلبئس مثوى المتکبرین، یقیناً متکبرین کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یہاں پہ تکبر کو ذکر کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ جہنم جانے کی علت کیا ہے، ان کا تکبر ہے۔ اوپر استکبار تھا جس کے اندر خود بڑائی چاہنا، اور تکبر بتکلف بڑا بتلانا۔ اصل میں بڑائی کی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ آدمی جو نیکیاں زیادہ کرتا ہو حقیقت میں، اور وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اس پر تو اگر آدمی بڑائی کر رہا ہے، یعنی بڑا بننا چاہتا ہے نیکیوں کے ذریعے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، وہ تو برا نہیں، اچھا ہے۔ لیکن بتکلف نہیں اچھا ہے، پھر بھی دوسروں کو ہلکا سمجھ کے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ برا ہے۔ تکبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ شیخ علی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تین طرح کا تکبر ہوتا ہے۔ ایک خدا کے مقابلے میں تکبر، ایک رسول کے مقابلے میں تکبر، اور ایک ہے اللہ کے بندوں کے مقابلے میں تکبر۔ جو پہلا ہے وہ سب سے برا ہے، اس کی بنیاد سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔
خدا کے مقابلے میں کون تکبر کر سکتا ہے؟ جس کی ساری چیزیں خود کی ہو، اور ہمارا تو وجود ہی خود کا نہیں ہے، ہمارا وجود ہی خود کا نہیں۔ اپنے بارے میں سوچے کہ آئے تھے بغیر کپڑے کے اور پہنائے تھے کپڑے دوسروں نے، اور جائیں گے تب بھی دوسرے ہی کپڑے پہنائیں گے، خود تو پہنیں گے نہیں، تو پھر بڑائی کیسی؟ تو پہلے نمبر کا خدا کے مقابلے میں تکبر کرنا، یہ بہت برا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی کے مقابلے میں تکبر، وہ کیا ہے کہ میں ایک انسان کی بات کیسے مانوں؟ وہ بھی ہیومن بین، ہم بھی ہیومن بین ہے، پتھر پتھر میں بھی فرق ہے، انسان انسان میں بھی فرق ہے۔ وہ کامل انسان کے اندر جتنی صفات ہونی چاہیے، جس کو الانسان الکامل، وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ان کی بات ماننے میں کوئی آدمی تکبر کر رہا ہے کہ نہیں وہ بھی ہماری طرح ہے، یہ تو غلط ہے۔ ہاں انسان ہونے میں ہماری طرح، لیکن انسان میں بھی فرق ہے، سمجھ رہے؟ وہ انسان تھے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھی والد تھے، ان کی بھی ماں تھی، ان کی بھی اولاد تھی، یہ سب اس لحاظ سے بشر ہے، انسان ہے، لیکن اعلیٰ درجے کے انسان۔ تب ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے بھی تکبر کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کے سامنے تکبر کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے نبی بنا کے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمیشہ کا عذاب رہے گا، اس تکبر کی وجہ سے بھی نبی کی بات نہ مان کے۔ اور تیسرا تکبر ہے بندوں کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھے، سامنے والے کو چھوٹا سمجھے، اور دوسرے کے سامنے انکار کرے جھکنے سے، یہ بھی برا ہے۔ لیکن یہ تکبر والا بہت بڑا جاہل ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اگرچہ پہلے دو کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ وہ تو کفر ہی ہو گیا۔ یہ تیسرے نمبر کا ہے، وہ بھی اللہ کو پسند تو نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور پہلے دو میں تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آیا من تکبر علی احد من عباد اللہ فقد نازع اللہ فی ردائہ وفی صفت من صفاتہ، جس نے کسی کے سامنے تکبر کیا، اللہ کے بندے میں سے کسی کے سامنے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر کو کھینچ لیا، کیونکہ یہ تکبر اللہ کی چادر ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ سننا، بہت ایک بڑی بات کہی ہے، گہری بات کہی ہے۔ ابو صالح حمدان ابن احمد القصار فرماتے ہیں من ظن ان نفسہ خیر من نفس فرعون فقد اظہر الکبر، جس آدمی نے یہ گمان کیا کہ میری ذات فرعون کی ذات سے بہتر، اس نے تکبر ظاہر کیا، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ وہ کافر مرا، ہمارا انجام کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ ایمان ہمارے ساتھ اینڈ تک رہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ہر غیر مسلم کو اپنے سے فی المعال اور ہر مسلمان کو اپنے سے فی الحال اچھا سمجھتا۔ فی المعال کے معنی فیوچر کے اعتبار سے، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ اسلام والا ہو جاوے اور میرا ایمان چلا جاوے، نعوذ باللہ، اور مسلمان چونکہ اس کے پاس ابھی ایمان ہے وہ مجھ سے اچھا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اس لیے کسی غیر کو کافر کہنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ میں نے بار بار اپنے شیخ کی ایک بات بتائی، حضرت مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بگڑے ہوئے کو بنتے اور بنے ہوئے کو بگڑتے دیر نہیں لگتی، بنا آدمی بگڑ جائے تھوڑی دیر میں، کچھ کہہ نہیں سکتے، اور بگڑا ہوا آدمی ایک مجلس میں توبہ کر کے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت
صاحب روح البیان نے یہاں نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب وفات کا وقت آیا، ان کے وفات ہوئی، اپنے بیٹے کو بلایا، 2 بیٹوں کو، اور فرمایا کہ دیکھو بیٹے، میرے بیٹو، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ جن 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر آسمان و زمین، 7 آسمان 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو کا ایک حلقہ بنایا جائے، ان کو لا الہ الا اللہ ختم کر دے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، میں اس کا تم کو حکم دیتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں پکڑو، لازم رکھو، چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں کوئی جیب سے جا رہا ہے؟ غفلت ہمارے اندر اتنی ہے کہ تیقظ نہیں رہتا۔ عادت ڈالو، چل تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے عادت بنتی ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی، جن 2 باتوں سے روکا اس کے بارے میں فرمایا وَأَنْهَاكُمَا عَنِ الْكُفْرِ وَالْكِبْرِ، میں تم لوگوں کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، ایک تو کفر کرنے سے اور دوسرے نمبر پہ تکبر سے۔ یہ 2 باتیں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر والوں کا۔ یہ بات تو نان بلیور کی تھی، اب بلیور کی بات ہو رہی کہ ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ اوپر غیروں کو جب کفار کو پوچھا جاتا کہ ماذا انزل ربک، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کیا کہتے تھے؟ اساطیر الاولین، پہلوں کے قصے، اگلوں کی کہانیاں، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن ان لوگوں سے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، جو لوگ بچے، ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ خیرا، انزل خیرا، بھلائی نازل کی ہے۔ اچھا، اب تقوی کے معنی بچنا، تو کس چیز سے بچنے والے؟ گمراہی سے بچنا اور گمراہ کرنے سے بچنا، یہ سمجھ رہے؟ بالکل کاپی ٹو کاپی، جیسے ان کو کہا گیا تھا ماذا انزل ربکم، ان کو بھی کہا گیا ماذا انزل ربکم۔ ان کا جواب تھا اساطیر الاولین، ان کا جواب ہوگا خیرا۔ ان کو کیا ملے گا وہ قرآن نے بیان کر دیا، اب یہاں پہ ان کو کیا ملے گا ایمان والے کو، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے آگے۔ لیکن یہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے کیا مراد؟ تقوی سے مراد معتزلہ جو فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ جو اس بات کا قائل ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی گیا، معتزلہ خوارج۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اگر بڑا گناہ کیا تو ایمان سے نکل کے کفر میں چلا گیا، اور معتزلہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی بیچ بیچ میں ہے، منزلتم بین منزلتین، کفر میں داخل نہیں ہوا، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جائے گا، وہ یوں کہتے ہیں، نکلے گا نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی کہ ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی کا مطلب اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا کہا ہے وہ کرے، جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے اس سے رکے، سارے واجبات اور فرائض کو ادا کرے اور سارے ممنوعات سے بچے، محرمات سے بچے، تو کامل ایمان والا بنے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تقوی سے مراد کفر و شرک سے بچا، کفر و شرک سے بچا۔
اور یہ قول امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شرک سے بچے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یقین رکھے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تو کہتے ہیں کہ خیرا۔ یہ قول افضل کیوں ہے اس قول کے اچھا ہونے کی؟ بھائی کسی آدمی نے کسی ایک کا قتل کیا تب بھی اس کو قاتل کہیں گے، ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کو قتل کرے وہی وہ پورا قاتل کہلائے گا، یا مارنے والے کو ضارب کہتے تو سبھی کو مارنے والا ضارب کہلائے گا، ایک کو مارے گا بھی ضارب کہلائے گا۔ تو تقوی کا چھوٹا سا فرد بھی پیدا ہو گیا۔ تقوی کا جو پہلا جو اسٹیج ہے نا وہ یہی ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے، تقوی کا یہ درجہ ہے، پہلا اسٹیج آدمی، اور یہ ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کو جنت نہیں ملے گی۔ تو امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ تقوی سے مراد کفر و شرک سے بچنے والا، اور قرآن نے مطلق تقوی کہا ہے، اس کو ہمیں کسی کنڈیشن کے ساتھ فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلق ہے، اس کو مطلق رکھا جائے، اس کو مقید نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو جواب دیا تھا اس کو اساطیر الاولین کہا تھا، را کے پیش کے ساتھ کہا تھا، اور انہوں نے جو کہا اس کو خیرن کہا، زبر کے ساتھ کہا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق دیکھو، اصل میں کیا یہ چیزیں گرامر سے تعلق رکھیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں بتلا رہا ہوں آپ کو کہ قالو اساطیر الاولین کا مطلب یہ کہ جیسے زبردستی جواب دیا ہو، زبردستی جواب دیا ہو کہ یار وہ تو بناوٹی باتیں ہیں، اور انہوں نے تو سیم ٹائم جواب دیا کہ خیرا انزل خیرا، کیا اتارا؟ کا خیر اتاری ہے۔ اب یہ خیر سے کیا مراد ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر کاشفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی خیر ہے جو تمام قسم کی خیرات کو لیے ہوئے، اس لیے کہ اس نے خیرات بیان کی، بلائیاں ساری بیان کی قرآن کے اندر، اور جتنے حسنات ہے، جو برکات ہے، اس کا مجموعہ ہے، اور دینی و دنیاوی نیکیاں، ظاہری اور باطنی، سوری و مانوی جو خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لیے لفظ خیر ایک جامع لفظ ہے، قالوا خیرا۔ تو فرق یہ ہے اساطیر اور خیرا۔ ان لوگوں نے جملہ اسمیہ استعمال کیا اور یہاں مختصر جواب دیا، لیکن ساری باتیں آ گئی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم خیرا، علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں کہا کہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، تقوی والوں سے کہا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جواب دینے کی تو طاقت آئی ہے وہ تقوی سے آئی ہے۔ جتنا آدمی کا تقوی پاورفل ہوتا ہے، جتنا تقوی آپ کا پاورفل ہوگا، اتنی دوسری مخلوق بھی آپ سے ڈرے گی۔ بات سمجھ رہے؟ بہت سارے لوگ جو تعویذ کا کام کرتے ہیں یا کوئی عمل کا کام کرتے ہیں تو وہ کچھ پڑھتے ہیں تو کیا یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ پھونک تو یہ بھی مارتا ہے، اور ایک پھونک وہ بھی مارتا ہے جو پرہیزگار، جس کا کھانا پینا حلال کا ہو اور شریعت کے احکام میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جو تقوی میں پاور ہے، تقوی میں، وہ اور چیز میں نہیں۔ تو اس لیے علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ للذین اتقوا کا لفظ لا کے اشارہ کیا کہ اس جواب کی جو طاقت آئی وہ تقوی سے آئی، اشارہ اس بات کی طرف۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ خیر اللہ نے اتاری۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔
جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہوگی. یہ جو خیرن کہا تھا اس کو ایکسپلین کیا ہے یہاں پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ایکسپلینیشن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نئی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا. جیسے کہ یہاں پہ تاکید کے لیے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کا، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جو دنیا میں نیکی کرے گا ان کو نیکی ملے گی، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا. اور مظہری نے یہ کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اس کا اجر کئی گنا کر دیا جائے گا. اور مفسر ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد، حسنہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملتی ہے. اور مجاہد کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد رزق حسن، حلال روزی، سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہو، اس کو کہتے ہیں. اور للذین احسنوا، اس سے مراد کون؟ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم سے نکلیں گے، اور ان کے اعتداد، ان کے اس عقیدہ حق کی وجہ سے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے پر ان کو جہنم سے بچا لیا جائے گا. لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والے ہو، کلمے والے ہو، اگر گنہگار ہے تو وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو اس کا کیا مطلب للذین احسنوا کا؟ ان کا کہنا یہ کہ پھر دوبارہ ایمان لائیں گے تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھے اور ایمان لاوے تو پھر. اصل میں یہ جو فرقہ ہے ابھی تو جیسے ہمارے نظروں میں نہیں ہے، اس زمانے میں تھا. تو وہ معتزلہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں بھی مختلف سوچیں تھیں. ایک سوچ یہ تھی کہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں رہتا، نہیں، بیچ بیچ میں رہتا ہے. خوارج کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلا ادھر گیا. اور ہمارا کہنا ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کیا تو ایمان سے نکلے گا نہیں، نور ایمان کم ہو سکتا ہے، ہاں اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، باقی ایمان سے جب تک کفر کی بات کرے گا نہیں وہاں تک ایمان سے نکلے گا ہی نہیں. اگر ایسی بات کہہ دی جائے تو بیچارے کتنے لوگ دنیا کے اندر شرابی، کبابی اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہیں، ان سب کو ایمان سے نکال دیں. فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں جس نے نیکی کی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ لہذا بندے کو چاہیے کہ عبادت کرے تو ایسی ذات کی کرے جو عاجز نہ ہو. بندہ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے. بندے کا کام ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے قرب کے درجات کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں کو حلال سمجھنا، اس نے حرام چیزیں جو کی ہے اس کو حرام سمجھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا ناحق، اور ایسا عمل نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اور عمل ایسا کرتا رہے کہ جس کا پھل ہمیشہ ملتا رہے. وہ عمل نہ کرے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو نیکی ملتی ہے، 700 گنا تک بھی ثواب ہو سکتا ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ فی ہذہ الدنیا کا تعلق احسنوں کے ساتھ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ فی ہذہ الدنیا کا تعلق حسنہ سے ہے. تو اب معنی بدل جائے گا. پہلی شکل میں اگر فی ہذہ الدنیا کا تعلق احسنوں سے ہو، مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں نیکی کی، اور اگر اس کا تعلق حسنہ سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو دنیا میں نیکی ملے گی، ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اب وہ کس طرح سے نوازیں گے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پہ تعریف شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بلندی دیں گے. یہ ان کی دنیا میں جو اعمال کیے تھے اس کا دنیا کا بدلہ ہے. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسے دلائل سمجھائے گا، اور
اپنے مال کو، ان کے مال کو اللہ تعالیٰ غنیمت کے طور پر دے گا، ان کے شہروں کو اللہ تعالیٰ فتح کرائے گا. یہ ساری چیزیں جیسے فتح مکہ کے اندر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بدر میں ہوا، اسی طرح سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا خیبر سے، ان کو نکلنے پر مجبور کیا، وطن سے نکالا، ان کے گھر والوں سے بھی بچوں سے دور کیا گیا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ احسنو کے معنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مکاشفات کے، مشاہدات کے اور اللہ کے الطاف کے دروازے کھل جائیں گے. یاد رکھو، آدمی نیکیوں میں جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی دروازے کھلتے جاتے ہیں نا، اللہ کا قرب ہوتا جاتا ہے. جتنا قرب ہوتا ہے اتنا بندے کو اپنے اعمال کے اندر ایک لطف مزہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قرب کی صلاحیت ہے اس کو کھولتا ہے. مکاشفات کے معنی آگے پیش آنے والی چیزوں کو اللہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے باخبر کر دیتا ہے ایسی چیزوں سے. تو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، ارے آخرت کا گھر تو بہتر ہے. یہ تو دنیا کی بات کر دی، اب آخرت کی بات کر رہے ہیں. پرہیزگار لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کا جو مکان ہے اس کے مقابلے میں آخرت کا مکان بہت ہی اچھا ہوگا، اس لیے کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی طرف سے عزت ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی رہے گی. دنیا کی عزتیں تو کچھ دن کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں، دنیا کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں، لوگوں کے معیار بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے معیار بدلتے ہیں پہچاننے کے. کبھی آدمی کو کپڑوں سے پہچانتا ہے کوئی، کبھی آدمی کو اس کے اخلاق سے پہچانتے، کبھی آدمی کو اس کی سخاوت سے پہچانتے. لوگوں کی سوچیں بدلتی ہیں تو پھر آپ کا اسٹیٹس بھی بدلتا رہے گا، لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں عزت بڑھتی ہی جائے گی. اس لیے کا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہتر ہے متقیوں کے لیے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کا گھر بہترین ہے. کتنا ہی اچھا ہے متقیوں کا گھر. اس سے کیا مراد ہے؟ متقیوں کا گھر بہتر ہے. حضرت حسن فرماتے کہ اس سے مراد دنیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا توشہ حاصل کرتے ہیں. پرہیزگار لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا میں رہنا بھی ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. یہاں سے دنیا میں رہ کر آخرت کو آباد کر رہے ہیں. اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اس سے مراد ہے آخرت کا گھر، اور وہ ہے جنت. وہ کیا ہے؟ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون. ان کا آخرت کا گھر، پرہیزگاروں کا جو گھر ہے وہ کیا ہے؟ کہا ہمیشہ کی جنت، ٹھکانے کی جنت، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی، ان کے لیے اس میں وہ چیزیں ہوگی جو وہ چاہیں گے. ہاں، ان کے لیے وہ چیزیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے. جنت کئی قسم کی ہے، جنت الفردوس بھی ہے اور جنت عدن بھی ہے، مختلف قسم کی. جنت النعیم بھی ہے. جنات عدن، اس سے مراد وہاں ان کے جو محلات ہوں گے اور باغات ہوں گے، یہ سب. اور عدن کا لفظ لائے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے کا. اگر آپ کو ایک ٹکٹ مل جائے کسی جگہ گھومنے کے لیے کہ جاؤ بالی جاؤ، کہ ادھر جاؤ گھوم کے آ جاؤ، تو اتنی چلو گھوم لیا ٹھیک ہے، لیکن کہہ دیا جائے کہ آپ کو دے دیا گیا، آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تو یہ الگ خوشی ہوگی. کوئی چیز ٹیمپرری ہوتی ہے، وہ ایک ٹیمپرری خوشی ہوتی ہے، پھر جانے کا پھر غم بھی ہوتا ہے ہاتھ سے وہ چیز جب جاتی ہے تو. لیکن اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی. اس لیے جنات عدن کہا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہروں کے اوپر نہیں رہیں گے،
مکان ہوں گے، محلات، اور اس کے نیچے سے نہریں جا رہی. ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کبھی کبھی کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہے کہ ایک طرف سے ایران کی مار پڑ رہی ہے اور دوسری طرف لوگ پھنسے ہیں تو پانی میں اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب بچا لو. کاش کہ ان کو یاد آتا غزہ اور فلسطین کا حال، کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا اس وقت روئے ہوتے تو اللہ یہ دن نہ لاتا. ہمیشہ جس آدمی نے دنیا کے اندر مزے اڑائے ہو اور کیا کیا ہو، جب اللہ تعالیٰ حالات لاتا ہے، حدیث میں سنا نہیں اس دن کہ دنیا میں جو آدمی بہت مزے میں تھا اس کو جہنم میں سے بھی ایک ڈبکی لگائیں. کہا کیسا رہا؟ دنیا میں کبھی مزہ دیکھا؟ کبھی نہیں، کوئی مزہ نہیں. اور دنیا میں جو بہت پریشان حال تھا، جنت میں ایک سیر کرائیں گے. کہا کیسا؟ کہا دنیا میں تکلیف ہی کہاں دیکھی میں نے. ہاں، دنیا کو سوچو، دیکھو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، یہ نہریں ان کے نیچے سے چل رہی ہوگی، اور لہم فیہا ما یشاؤ، ان کے لیے اس میں وہ چیزیں ہوگی جس کو وہ چاہیں گے، جس کو وہ چاہیں گے. ظاہری بات ہے کہ اگر اپنی چاہی ہوئی چیزیں ہی نہ ہو تو پھر جنت کس کام کی ہے؟ اگر کسی ہوٹل میں آپ کو 5 اسٹار میں لمٹ رکھی ہو کہ یہی چیزیں ملے گی تو پھر مزہ ہی کیا آئے گا؟ جو چاہے آرڈر دے وہ آتا ہو تو پھر آدمی اپنی من پسند یہ کرے گا ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت میں ایسا ہوگا کہ جنتی جو چاہے گا وہ ملے گا اس کو، اور اس کی چاہت کس قسم کی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق چاہے گا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، سننا بہت ہی عجیب حدیث ہے، پہلی دفعہ سنی میں نے، کہ ایک بادل گزرے گا. جیسے ایک بیٹھے ہیں، ایک محفل ہے ایسی، یہاں سے ایک بادل گزرے گا جنت والوں کے پاس سے. وہ لوگ اپنے پینے میں مشغول ہوں گے، جنتی شراب. ان میں سے جو کوئی بھی آدمی جو کچھ بھی چاہے گا بادل سے گرے گا، بارش ہوگی اس کے پاس. ایسے یہاں تک کہ کچھ من چلے اور بھی کچھ مانگیں گے. کچھ من چلے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوائب اترابا چاہیے. کوائب اترابا تو کہا ان کی بھی بارش کی جائے گی. کوائب اترابا کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہوگی جو ایک تو ہم عمر ہوگی اور کنواری ہوگی، بڑی تیار ہوگی، مطلب کہ سینہ بڑا بڑا ہوگا. یہ کہا کہ امطرینا کوائب اترابا فیکون ذالک، کا وہ ہوگا. اب سوچئے صرف کرنا کیا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. اپنے نفس کو چھوڑو. جو ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مت کر، کہنے میں کروں گا. کیا کہا؟ کیا نام ان کا؟ جاوید بھائی. ہاں جاوید بھائی. ہاں یہ ہے نہیں، یہ داڑھی دنیا میں ہی رکھنے کی ہے، وہاں نہیں رکھنے کی. وہاں تم رکھنا چاہو گے بھی داڑھی نہیں ملے گی، سمجھے؟ تو اور جو چھوٹی رکھتی ہے وہ بھی پوری رکھے، سنت کے جو واجب ہے وہی رکھے ہیں. ہاں وہی ہے تو اور کس کو کہیں گے؟ تو یہ کیا سنا آپ نے کہ بادل جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو خوبصورت لڑکی چاہیے، تو بادل میں سے گرے گی. ہاں کوئی چاہے گا کہ مجھے فلاں چیز کی کباب کھانی ہے، تو کہا مولوی رمضان سوچے چکن چاہے گا، بھائی چکن اتار دے کے وہ اللہ جو چاہے گا، بندہ جو چاہے گا اللہ وہ دے گا. خیر، تو لہم فیہا ما یشاؤ، ان کے لیے وہ چیزیں ہوگی جس کو وہ لوگ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ پھر یہ جو بولتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے.
اللہ تعالیٰ متقیوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے. کذالک یجزی اللہ المتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیتا ہے. تقوی کا بدلہ اسی طرح سے. بھئی تقوی نام کس کا ہے؟ تقوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تقوی کس کو کہتے؟ کہا گیا کیا آپ کبھی جھاڑ جھنکار میں گئے، ایسے کھیت کے اندر جہاں کانٹے ہو؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتے ہیں، آپ کے فجی میں بہت کم ہے کانٹے دار درخت. ہمارے یہاں ببول کے درخت ہوتے ہیں، بیر کے درخت ہوتے ہیں. وہاں ایسے درخت ہو، وہاں آدمی جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ کیسے جاتا ہے؟ کیسے جاتا ہے؟ کانٹے والا کھیت ہے. ہاں، اپنے کپڑوں کو ایسا سمیٹ کے کہ کہیں پکڑ نہ لے کوئی کانٹا. تو کہا یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. اپنی زندگی میں کتاب و سنت کے خلاف جو باتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے. جوانی کے جوش میں جو ہو گیا وہ تو توبہ کر لو اس سے، لیکن اب جو باقی ہے کم از کم اسی میں ایسے آدمی گزر جائے. یہ ہے تقوی. تقوی کوئی ایسا سیرپ نہیں ہے کہ اس کو پی لیا جائے یا یہ کہ اس کو سیکھ لیا جائے. تقوی یہی ہے کہ بچ بچ کے چلنا، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، شیطان کی فرما برداری اور نفس کی فرما برداری نہ ہو جائے. کہ یہی ہے تقوی. کذالک یجزی اللہ. دنیا میں آپ نے جب رب مانی کی تھی، اب آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ من مانی کرو. دنیا میں اگر من مانی کرو گے تو پھر وہاں رب مانی کرنی پڑے گی، وہاں من مانی نہیں چلے گی. کذالک یجزی اللہ المتقین. متقی کون؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کو جب موت دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ طیب ہوتے ہیں، خوش حال ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں. یہ طیبین کا جو لفظ ہے وہ بہت سارے معنی کو لیے ہوئے ہیں، بہت سارے معنی کو. اس لیے کہ اس میں ہر وہ چیز آ گئی کہ انہوں نے وہ چیزیں کی تھی جس کا حکم دیا تھا، وہ ان چیزوں سے بچے تھے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. یہ آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ اخلاق فاضلہ بھی آ گئے کہ آدمی طیب یعنی اچھا، خوشحال، اچھی طرح سے ہمیشہ یعنی چہرے کھندا پیشانی سے پیش آنے، اخلاق اچھے اخلاق والا تھا اور برے اخلاق سے دور تھا. اس کے اندر آدمی کا علائق جسمانیہ سے بری ہونا، مطلب یہ ہے کہ اپنی جسم کے لحاظ سے بھی خدا سے غافل نہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ. بہت سارے لوگ، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جاتے ہیں اور روتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ نہیں، بیکار ہے. کہا کہ یہ رونا بیکار ہے. نبی یہ نہیں چاہتے کہ میرے لیے رو. نبی تو یہ چاہتے تھے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، بس اس کے بغیر نجات نہیں ہے. خیر، تو اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ ان کی روح قبض کی گئی تو اس وقت وہ خوش تھے اور جنت کی بشارت کے ساتھ ان کو روح قبض کی گئی. مفسر قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے اور بیہقی نے بھی نقل کی اس کو محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایمان والے کی موت جب آتی ہے تو موت کا فرشتہ اس کو بلاتا ہے کہ چل، تو کہتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلامتی ہو. فرشتہ کہتا ہے ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. جب اتنا آدمی سن لے تو وہیں پہ روح نکل جانی چاہیے، وہیں پہ نکل جانی چاہیے. اس لیے کہ جس نے سلام کہلوائے وہ خود کہہ رہا ہے کہ سلام ہوتے ہیں، تم گھبرانا مت، سلامتی رہے گی. اسی لیے جو پہلے سلام کرے السلام علیکم، اس سلام کے مقابلے میں جاتے وقت جو سلام کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے آ کے سلام کرتا ہے، یعنی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. وہ تو کیا کریں گے، سامنے تو ہم ڈیفینس بھی کر سکتے، مقابلہ بھی کر سکتے. لیکن جو جاتے ہوئے کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب بھی نہیں کروں گا، غائب ہو کر بھی نہیں کروں گا، وہ زیادہ قیمتی ہے اس کے مقابلے. اس لیے غائب ہو کر بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سامنے تو کچھ نہیں کرتے
لیکن ذرا حد سے کہ کسالہ کیسا بدھو بخش ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک آج کا فیشن ہے اس طرح کی، یہ برائی کرنے کا ایک دور ہے اس طرح کا۔ تو جب پہلے ہی السلام اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اسی میں جوش میں آدمی کی روح نکل جائے، پھر وہ فرشتہ کو بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت سناتا ہے، ادخلوا الجنت التي اعدها اللہ تعالی لکم ووعدکم ایہ، کہا اس جنت میں جاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اور تم سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ ہے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ طیبین کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو جہالت کی ناپاکی اور فسق و فجور کی ناپاکی، برے اعمال کی ناپاکی سے پاک ہو، اور علم، ایمان اور محاسن اعمال اس سے آراستہ و پیراستہ ہو، یہ ہے امام راغب کا کہنا ہے یہ۔ اور ارشاد العقل السلیم ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ طیبین کی تفسیر یہ ہے کہ ظلم کی گندگی سے پاک ہو، ظلم کی گندگی، ہاں ظلم بہت بڑا گناہ ہے، چاہے مسلمان کریں چاہے کافر کریں۔ ہاں اب مجھے کہا کہ دعا کرنا ایران کے لیے، تو کیا دعا کرنے کی؟ ہم نے کہا کہ اللہ ظالم کو ختم کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ اب چاہے مظلوم غیر مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، کر سکتے ہیں ان کے لیے، مظلوم کے لیے تو ہے۔ تو ظلم بہت بڑا گناہ ہے اور ظلم کی سزا اللہ تعالی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اشارہ طیبین میں سارے معاملات کی بنیاد تقوی میں ہے، اور تقوی وہ پاکی کا نام ہے، تو ان کو موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے بشارتیں دی جاتی ہیں، اور اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں طیبین، یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، اس جنت عدن میں تم داخل ہو جاؤ۔ یہ دخول سے کیا مراد ہے؟ دو طرح کا، اس لیے کہ ابھی تو روح نکلی ہے تو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے، ایک مطلب تو یہ نکلا، اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تب کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنہ۔ تو ایک قول یہ ہے کہ بعث کے بعد، یعنی موت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے قبر سے، حشر ہوگا، اس وقت روح اور باڈی دونوں کے ساتھ کہا جائے گا کہ ادخلوا الجنہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وفات کے وقت ان کو فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو روح کو کہتے ہیں کہ جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نکتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روح نکلتی ہے تو اس کو پہلے اللہ فرمائے کہ ادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں جاؤ، جنت میں پہلے نہیں بھیجا، میرے بندوں کے پاس۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کتنی بڑی بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، اس نے پہلے کہا میرے بندوں کے پاس جاؤ، پھر کہا کہ وادخلی جنتی، اب میرے جنت میں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے۔ خیر، تو ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ان کو کہتے ہیں سلام علیکم۔ یہ بھی جاتے کہا کہ جاؤ پہلے سلام کریں کہ تم پر سلامتی رہے گی، ہم تم کو بھیج تو رہے ہیں لیکن تم گھبرانا مت، تم سلامتی کے ساتھ جا رہے ہو اور سلامتی کی جگہ میں جا رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پوچھ رہے ہیں جو مانتے نہیں اللہ کو، کفر کرتے ہیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک، اب تمہیں انتظار ہے کہ فرشتے آوے ڈنڈے لے کر، یا اللہ کا کوئی حکم آ جاوے عذاب کا، اب کیا انتظار کرتے ہو؟ ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے مناظر، دونوں قسم کے لوگوں کی باتیں بتلا دی، دونوں کا ٹھکانہ بھی بتلا دیا، جو مان کر چلے گا اس کا پہلے، اس کو بعد میں بتلائے، نہ ماننے والے کو پہلے بتلائے، تاکہ آدمی پہلے سے چوکنا ہو جائے۔ خیر، انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا